مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہم حیات طیبہ سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کے اس سفر اور اس زندگی میں جو ہم روانہ ہوئے ہیں، تو آج ہماری کلاس غزوہ جو ہے وہ فتح مکہ کے اوپر ہے۔ فتح مکہ کے بارے میں ابن قیم لکھتے ہیں کہ یہ وہ فتح عظیم ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو، اپنے رسول کو، اپنے لشکر کو، اپنے امانت دار گروہ کو عزت بخشی، اپنے شہر کو، اپنے لوگوں کو جیسے دنیا والوں کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، کفار اور مشرکین کے ہاتھوں سے چھٹکارا دلایا۔ اس فتح سے آسمان والوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی وجہ سے لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے اور روئے زمین کا چہرہ روشنی اور چمک دمک سے جگمگا اٹھا۔ اب صلح حدیبیہ کا ذکر یہ بات تو ہم کر چکے ہیں کہ یہ اس معاہدے کی ایک دفعہ تھی کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان میں داخل ہونا چاہتا ہے تو وہ داخل ہو جائے، جو قریش کے ساتھ ہوتے وہ قریش کے ساتھ داخل ہو جائے، جس میں بنی بکر قبیلہ نے بنو خزاعہ پر ظلم کیا اور ان کو قتل کیا، اور اس قتل میں قریش نے اسلحہ بھی فراہم کیا بنو بکر کو، اور اپنے لوگ بھی دے دیے جو رات کے اندھیرے میں انہوں نے خزاعیوں کا بہت بری طرح قتل کیا۔ اب معاہدہ توڑا انہوں نے، اور اس معاہدے کو توڑنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بھی کہا کہ بنی بکر سے بالکل لا تعلق ہو جائیے، قریش کو کہا، اور ان سے کہیں کہ تم لوگ جو ہیں انہی سب لوگ مل کے ان لوگوں کا جو تم لوگوں نے رات کے اندھیرے میں انہیں قتل کیا ہے، اس امن کے معاہدے کے مطابق ان کی دیت دے دو۔ تو اس پر ان کے کچھ نوجوان جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہ جو ہے بنی بکر سے اپنے تعلق توڑیں گے اور نہ ہی جو ہے نا دیت دینے کو تیار ہیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا، اور مکہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش قدمی کی۔ اب یہ جو غزوہ مکہ ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس کی تیاری شروع کی تو اس کو انتہائی راز میں رکھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے تھے تو مسلمانوں سے بھی کہا، اور یہی بات جو ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ بات کی اور حکم دیا کہ میرے لیے سامان تیار کریں، یعنی سفر کی تیاری ہے۔ اب اس دوران میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر آئے اور بیٹی کو دیکھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی تیاری میں لگی ہوئی ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بیٹی کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ان کے لیے سامان تیار کرو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، آپ بھی تیاری کیجئے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا، تمہارا کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا ارادہ فرما رہے ہیں؟ جواب ملا کہ اللہ کی قسم مجھے اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مکے کا ارادہ ہے۔
یعنی مکے کی طرف ارادہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر حکم دیا کہ سب کوشش کر کے تیاری کریں، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ قریش کو ہماری تیاری کا کوئی علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہمارے مکے کی طرف جو پیش قدمی ہوگی اس کا کوئی علم قریش کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں سے جا کر ان کے علاقے پہ اچانک حملہ کریں گے۔ غرض کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی لوگوں نے تیاری کر لی۔ اب اس دوران جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے جب انہوں نے ارادہ کیا تو ایک صحابی حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک خط لکھا، اور یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، کیونکہ یہ تو بدر کے صحابی ہیں، جس کے ذریعے سے وہ قریش کو خبردار کرنا چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی روانگی کا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ خط لکھ کے حاتب نے ایک عورت کو دے دیا۔ اب یہ عورت جو تھی یہ جعفر قبیلہ جو تھے اس سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے بارے میں ایک یہ بھی رائے ہے کہ یہ خط جو ہے یہ عورت جو تھی یہ بنی مطلب کے کسی آدمی کی لونڈی تھی۔ خیر بہرحال حاتب رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو خط دیا کہ یہ قریش کو پہنچا دیں، اور جو ہے اس میں لکھا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، اور پھر اس سے کہا کہ میں تمہیں اس کا معاوضہ بھی ادا کروں گا، اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے 10 دینار بھی دیے تھے۔ اب اس نے خط اپنے کیا کیا، اس عورت نے اپنے سر کے بالوں میں جو چوٹی ہوتی ہے جو پیچھے سے باندھتے ہیں اس میں اس کے اندر اس کو رکھ دیا، یعنی بہت حفاظت سے اس نے تاکید کی کہ اس نے پہنچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب یہ جو عورت روانہ ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاتب کی ساری کارروائی کے بارے میں متعلق کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اس عورت کے تعاقب میں روانہ کیا، فوراً روانہ کیا، اور اس سے کہا کہ یہ عورت جس کے ذریعے حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے خط بھیجا ہے کہ قریش کو خبردار کر دیا ہے ہم نے ان کے بارے میں کیا ارادہ کیا، یعنی وہ ارادے کے کیا ہے ان کو خبر دی ہے۔ اب یہ دونوں صاحب دوڑے، بلا آخر اس عورت کو ایک مقام پر یہ اپنے اونٹنی کو اتار کے کجاوے سے جو ہے نا، یعنی اونٹنی کو بٹھا کے آرام کر رہی تھی۔ حالانکہ یہ جب عورت آئی تو رسول اللہ یہ تو بھیک مانگنے کے لیے آئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ جب سے بڑے بڑے قریشوں کے سردار جو ہیں یعنی وہ مر گئے ہیں تو اس کے بعد یہ ہماری تو بری حالت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اس کو اونٹنی بھی دے دینا اور سامان بھی دے دینا، مطلب حالانکہ یہ تو پیدل آئی تھی، جب آئی تھی اس کے پاس کوئی اونٹنی نہیں تھی۔ اچھا یہ اونٹنی کو بٹھا کر جو ہے ایک جگہ پہ اتار کے یہ آرام کر رہی تھی۔ اب یہ صحابہ پہنچے، انہوں نے پوری کجاوے کی تلاشی لی، لیکن اس کے سامان کی تلاشی لی جو ہے اب کسی کو وہ نہیں ملا، خط نہیں ملا۔ جب خط نہیں ملا تو رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں رب العالمین کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط خبر نہیں دی گئی ہے، اور نہ ہمیں غلط بتا دیا گیا ہے۔ دیکھو یا تو خط نکال کر ہمیں دے دیں، یا ہم تجھے ننگا کر کے یعنی تمہاری تلاشی لیں گے اور تم سے یہ خط تو ہم وصول کریں گے۔ اس اصرار کو دیکھے اس نے کہا کہ اچھا تم لوگ سب ایک طرف ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے سر کی چوٹی سے یعنی وہ نکال کے خط صحابہ کو دے دیے، یعنی صحابہ کا ایمان، کیونکہ صحابہ نے اس سے کہا کہ جب ہماری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، ہم تمہاری پورے جسم کی تلاشی لے کر ہی تجھ سے یہ خط نکالیں گے۔ تو اس عورت نے خط دے دیا۔
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کو بلایا، اس سے کہا کہ یا حاطب ما حملک علی ھذا، کہ اے حاطب اس کام پر تمہیں کس چیز نے ابھارا؟ اب حاطب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میری بات سنیے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، نہ میرے ایمان میں نہ میرے خیالات میں کوئی تبدیلی واقع ہوئی ہے، لیکن میں ایسا شخص ہوں کہ جس کا کوئی قبیلہ کوئی خاندان، کیونکہ یہ مکے سے تعلق رکھنے والا نہیں تھا اور اس کا خاندان پورا جو تھا مکے میں تھا، تو میرا تو کوئی حمایتی مددگار نہیں پیچھے جو میرے بچے رہ گئے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے میں نے جو ہے ان لوگوں میں جو موجود ہیں اور ان کے لیے جو ہے میں نے ایک یہی معاملہ کیا کہ اس طرح سے مجھے کیا ہے یہ خط پہنچا دیں گے، اور مکے والے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حملہ کریں گے تو مکے والے میرے عیال کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس وقت ظاہر ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جس کے بارے میں جو ہے نا ہم سب جانتے ہیں کہ وہ غصے کے ایک شدید صحابی تھے، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ میں جو ہے نا یہ تو منافق ہو گیا ہے کہ میں اس کا کیا ہے گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ تو کیا ہے بدری ہے، بدر کے صحابی ہے اور بدر میں موجود ہے، فرمایا کہ جو ہے تجھے بخش دیا ہے، ٹھیک ہے تمہارا جو جی میں چاہے کرو۔ اب جو ہے حاطب رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ الممتحنہ میں جو ہے آیات نازل کی تو اللہ پروردگاری دو عالم نے اسے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حال بتایا تھا اور جس طرح سے صحابہ نے وہ خط وصول کیا تھا، اللہ رب العالمین نے اس پر آیات نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو بدر والوں پہ تو اللہ تعالیٰ نے جان کر فرمایا تھا کہ تم جو چاہے عمل کرو شرک کے علاوہ، جیسے بھی گناہ ہو جائیں تمہیں بخش دیا جائے گا۔ اور اسی طرح سے بخاری شریف میں بھی اس واقعے کو جو ہے یعنی بیان کیا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں جو ہے پوری آیات نازل کی کہ اے ایمان والو نہ بناؤ میرے اور اپنے دشمن کو دوست، تلقون الیہم بالمودۃ، کہ بیچتے ہو تم ان کی طرف دوستی کا پیغام، یعنی مسلمانوں کی راز کی باتیں ان تک پہنچانے تم لوگ پہنچاتے ہو۔ اب کسی مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ تم اسے محبت کا اظہار کرو، اور یہ حال ہے کہ وقت کفروا، تحقیق انہوں نے کفر کیا، بما جاءکم من الحق، اس چیز کا جو آئے تمہارے پاس حق میں سے، یعنی توحید اور رسالت کو وہ ماننے کے لیے کفار تیار نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کی مدد کس حال میں نہیں کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یخرجون رسول و ایاکم، یعنی نکالا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے اور تم سب کو، اور فرمایا کہ مدینہ طیبہ جو ہے جب ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ آ جائیں، تو اب انہوں نے اتنی سختیاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الیاذ باللہ یعنی قتل کے منصوبے بنا لیے۔ ان تؤمنوا باللہ وربکم، اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو رب ہے تمہارا، اور اس وجہ سے تمہیں شہر انہوں نے بدر کیا تھا، یہ تو تمہارے سخت دشمن ہیں، ان کنتم خرجتم جہاد فی سبیلی، اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے گر ان سے نکلے ہو، تو پھر کافروں کی رضامندی کی فکر تمہیں کیوں ہے؟ ان کی خوشنودی تلاش کرتے ہو، تسرون علیہم بالمودۃ، یعنی پوشیدہ طور پر تم بیچتے ہو ان کی طرف دوستی کا پیغام،
وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، حالانکہ میں جانتا ہوں اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو، وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ رب العالمین سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو شخص ایسا کرے گا کہ وہ کافروں کو راز بتائے گا، ان سے دوستی کا اظہار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یعنی وہ سیدھے راستے سے کیا ہے، بھٹک گیا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم جو ہے یعنی اپنے عیال کی وجہ سے اور اپنے کس اولاد کی وجہ سے خود کو جہنم کا ایندھن مت بناؤ۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم دیکھو ابراہیم علیہ السلام اور اس گروہ کو، اب ابراہیم علیہ السلام کا جب اللہ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے جب قوم سے کہا کہ اذ قالوا لقومه ان براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، کہ بے شک ہم تو بیزار ہیں جن کی عبادت تم اللہ کے سوا کرتے ہو۔ اور اس وقت یعنی ستاروں اور چاند کے وہ عبادت کرتے تھے، حالانکہ اس وقت تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایک ان کی جو ہی زوجہ محترمہ سارہ علیہ السلام اور ایک لوط علیہ السلام، یہ 3 لوگ ایمان لائے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ الممتحنہ میں مسلمانوں کو اس چیز کی وارننگ دے دی کہ تم کسی حال میں بھی کفار کی مدد مت کرو، اور مسلمانوں کے خلاف اگر ان کی جو راز ہیں، ان کی رازیں تمہارے پاس امانت ہے، اور تم ان کے رازوں کو یعنی نا کفار تک پہنچاؤ۔ تو اللہ رب العالمین یعنی تم اللہ پر بھروسہ کرو، کیونکہ تم نے آخر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو اللہ پروردگار دو عالم جو ہے وہ بے نیاز ہے، اور اللہ پروردگار دو عالم نے اس کے جو سارے راز ہیں وہ بتا دیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی تاکہ آئندہ کے لیے کوئی مسلمان بھی کسی بھی حالت میں، چاہے اس کے عیال، چاہے اس کا کوئی بھی نقصان ہو رہا ہو کفار کے ملکوں میں، تو اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے راز ان تک پہنچائیں، کیونکہ اس میں وہ اپنی یہ عیال کی بھلائی دیکھیں۔ اچھا، اب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی 10,000 کی جمعیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ایک مقام پر پہنچے، مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ 700 جو ہے نا، پھر اس میں قبیلہ سلیم کے بھی کچھ لوگ، ایک روایت کے مطابق 1000 وہ بھی شامل ہو گئے، اور باقی جو دیگر قبائل تھے ان کے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یعنی 10,000 کی صحابہ کا ایک لشکر جو ہے یہ اب روانہ ہو کے مکہ مکرمہ کی طرف قریش پر جو ہے اچانک یعنی حملہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئی، کیونکہ انہوں نے معاہدہ توڑا، اور پھر جو آفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیش کی اس آفر کو بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا، اسے بھی انکار کر دیا۔ اچھا، اب عباس بن عبد المطلب یہ مکہ سے روانہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راستے میں آ کر ملے۔ یعنی کچھ بعض روایات کے مطابق فرماتے ہیں کہ حضرت عباس بن عبد المطلب اہل و عیال کے ساتھ جو ہے یہ روانہ ہوئے تھے، یعنی ہجرت کے اسے نکلے تھے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ طیبہ جائیں، کیونکہ اس سے قبل جو تھے عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں یہ حجاج کو پانی پلانے کا یعنی سقایا کا جو انتظام تھا یہ اسی پہ مامور تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے مکہ میں ہونے کی وجہ سے مطمئن بھی ہوتے تھے، کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ مکہ والوں کے جو خبر ہیں، اور وہ اگر کوئی جیسے کہ احد کا جب انہوں نے جنگ احد کی وقت جب یہ لوگ روانہ ہوئے تھے مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، تو اس وقت ایک تیز رفتار گھوڑے والے کو جو ہے معاوضہ دے کے عباس رضی اللہ عنہ نے جو بھیجا تھا خط لکھ کے اس کے ہاتھ پہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ میرا خط پہنچا دیں، حالانکہ وہ 7 دنوں کا سفر اس نے 3 دنوں میں طے کیا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے مطمئن تھے کہ عباس رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے، لیکن اب اس وقت یہ نکلے تھے یعنی اس پہ ہجرت کے لیے۔ اب یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے ملے
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں پھر ان کی ملاقات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مکے کی طرف آ رہے تھے۔ اچھا، ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب اور عبداللہ بن جو ہے نا ابو امیہ بن مغیرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور انہوں نے اجازت بھی طلب کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ان کے حاضر ہونے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی آئے ہیں، یعنی انہوں نے بہت کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح سے صلح کی بات ہو جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں۔ چچا زاد نے میری بے عزتی اور توہین کی ہے، جہاں تک میرے پھوپھی زاد یا داماد کا تعلق ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے مکے میں یعنی مجھ سے ایسی باتیں کی تھی جو غیر مناسب نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے ملنے سے انکار کیا تھا۔ اب عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کے قریب پہنچے تو وہاں اس نے وہ ڈال دیا، یعنی قیام کر دیا، تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ قریش کی خیر ہو، بخدا اس سے قبل کہ قریش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر ملیں اور ان سے یعنی حصول امن کی درخواست کریں۔ اگر یہ ایسے نہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے 10,000 فوج لے کے جو ہے طاقت کے زور پہ مکہ میں داخل ہوں گے، اور جس کی وجہ سے قریش کیا ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب یہ سوچ کر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید خچر تھا، میں اسی پہ سوار ہو کے نکل گیا، یہاں تک کہ جب میں عراق کے مقام پر پہنچا سوچا کہ شاید کوئی جو ہے نا مجھے کوئی لکڑی چننے والا یا کوئی دودھ جو ہے نا بکریوں کو نکالنے والے جو ہوتے ہیں یا دودھ بیچنے والے جو ہوتے ہیں کوئی بھی مجھے نظر آ جائے تو وہ جا کر قریش کو آگاہ کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہیں، اور اس سے بیشتر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں طاقت کے زور پر داخل ہوں، یعنی جنگ کر کے داخل ہوں، بہتر یہ ہے کہ تم لوگ خود آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن کی درخواست کر لو۔ اور کہتے ہیں کہ ابھی میں خچر پہ بیٹھا چلا رہا تھا کہ میں جس مقصد کے لیے نکلا اسی کوشش میں لگا تھا کہ اچانک میں نے ابو سفیان بدیل بن ورقہ کی میں نے باتیں سنی۔ اب یہ دونوں ایک دوسرے سے خیالات اور جوابات کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہے تھے کہ آج کی رات جو ہے یعنی اس کو جگہ جگہ آگ جلتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی کہ ایک بہت بڑی فوج آئی ہوئی ہے، تو اس نے کہا کہ بدیل یہ دیکھو یہ بنو خزاعہ کا لشکر ہے، یعنی ظاہر جب رات کو 10,000 فوج ہوتی ہے، اب ہر فوج کے ایک ایک ٹولہ ہوتا ہے اور انہوں نے آگ جلائی تو یہ کتنی بڑی تعداد میں آگ روشن ہوئی ہوگی۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ یہ کیا جو ہے نا یہ انہی کا ہی لشکر ہے بنو سلیم کا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے تو کبھی اتنا عظیم لشکر دیکھا ہی نہیں۔ بدیل کہہ رہا تھا کہ بنو خزاعہ کا لشکر ہے، یعنی جس نے یہ آگ روشن کی ہے، یہ اتنی بڑی آگ۔ ابو سفیان نے کہا کہ تو اتنا بڑا لشکر ہے کہ چاروں طرف جلتی ہوئی آگ ہے، خزاعہ نہ اتنی تعداد ہے اور نہ ان کی اتنی عزت اور طاقت ہے کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں جو ہے فوج لے کر آئے۔ اب عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ انہیں واپس میں باتیں کر رہے تھے تو میں نے ابو سفیان کی آواز پہچان لی اور انہیں میں نے آواز دی ابو حنطلہ، انہوں نے میری آواز پہچان لی۔ جیسے کنیت سے عرب بلاتے تھے ایک دوسرے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ابو القاسم کہہ کے بلاتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ کیا ابو الفضل ہیں آپ؟ تو میں نے کہا ہاں میں ہوں۔ ابو سفیان بولے کیا بات ہے، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ اب میں نے کہا کہ تمہارا برا ہو ابو سفیان، ان لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، یہ جو تم بہت بڑا لشکر دیکھ رہے ہو قریش کی خیر ہو، یعنی خدا کی قسم اگر وہ تمہیں پکڑنے میں کامیاب ہو گئے تو تم کو قتل کیے بغیر تو وہ نہ رہیں گے، اسی لیے میرے پیچھے اس خچر پر بیٹھو کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور تمہارے لیے تحفظ کی درخواست کرتا ہوں۔ حضرت عباس بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابو سفیان جو ہے وہ میرے پیچھے سوار ہو گئے
اور ان کے 2 ساتھی واپس چلے گئے جو اس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے، اور میں انہیں لا رہا تھا۔ جب بھی کسی مسلمان کے آگ کے پاس گزرتا تھا تو مجھ سے پوچھتا تھا کہ یہ کون ہے، لیکن جب وہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہوتے ہوئے دیکھتے لوگ تو کہتے کہ او یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے آگ کے پاس سے گزرے۔ جب وہاں سے ہم گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، اور کھڑے ہو کر میری طرف دیکھا۔ کہنے لگے جب انہوں نے دیکھا کہ خچر کے پچھلے سے پہ تو ابو سفیان ہے تو کہا یہ تو دشمنی خدا ابو سفیان ہے، اللہ کا شکر ہے جس نے کسی وعدے اور قول و قرار کے بغیر تجھے ہمارے قبضے میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ دوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگے کہ تاکہ میں اجازت لے لوں ابو سفیان کو قتل کرنے کا، اور عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ادھر میں نے اپنے خچر کو ایک ایڑ لگا دی، اور پھر جس طرح سے کہ ایک سست رفتار جانور اور ایک سست رفتار آدمی جو ہے نا سے آگے نکل جاتا ہے، اسی طرح میں جو ہے اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو ہے پہلے پہنچ گیا۔ جب میں پہنچ گیا وہاں پر تو خچر جو ہے اسے اچھل کے میں فوراً نیچے آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر داخل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا فوراً عمر رضی اللہ عنہ اتنے تیز دوڑے تھے کہ وہ بھی داخل ہو گئے۔ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر یعنی اللہ کے جو ہے بغیر کسی وعدے اس پر جو ہے نا اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے قبضے میں ہمیں دے دیا ہے تاکہ مجھے اجازت ہے کہ میں فوراً اس وقت اس کا سر کیا ہے اس کا گردن میں اڑا دوں، مجھے اجازت دے دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی، کہتے ہیں میں نے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے اسے پناہ دی ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں جو ہے نا کی طرف بیٹھ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑا اور اس سے کہا کہ دیکھو آج رات میرے سوا کوئی بات چیت جو ہے نا نہیں کر رہا ہے، صرف میں ہی ہوں جو آپ سے اس کی درخواست کر رہا ہوں کہ جو ہے نا مطلب کہ میں نے ابو سفیان کو امان دی ہے لہٰذا اس کا سر نہ اڑا دیا جائے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان کے بارے میں کچھ سخت باتیں کی تو میں نے اسے کہا کہ اچھا ٹھہرو عمر، اگر خدا کی قسم ابو سفیان بنو عدی یا بنو کعب میں سے ہوتے تو تم یہ سب کچھ نہ کہتے، لیکن تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ عبد مناف کے لوگوں میں سے ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو عباس، خدا کی قسم جس دن تم نے اسلام قبول کیا اس دن کا تمہارا اسلام لانا مجھے خطاب کے اس اسلام لانے سے زیادہ پسند ہوتا، اور اس دن لاتا اور یعنی کہ وہ یعنی آپ کے اسلام لانے پہ میں خطاب کے اسلام لانے سے بھی زیادہ خوش نہیں ہوتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یعنی تمہارے اسلام لانے سے اتنے خوش ہوئے کہ جتنے خطاب کے اسلام لانے پہ نہ ہوتے۔ اچھا اب جو ہے ابو سفیان جو ہے اس کو پناہ دینا، آخر کار کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عباس ابو سفیان کو اپنے قیام گاہ پہ لے جاؤ، جب صبح ہو تو اس کو پھر میرے پاس لے آؤ۔ کہتے ہیں کہ میں اس کو اپنے قیام گاہ پہ لے گیا اور انہوں نے رات میرے پاس گزاری، اور صبح کے وقت انہیں لے کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کے کہا ابو سفیان کو کہ جو ہے نا ابو سفیان سے کہا کہ تیرا برا ہو ابو سفیان، کیا تجھے اس بات کا اب تک یقین نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ ابو سفیان نے جواب دیا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے نرم مزاج اور کتنے شریف، کتنے رحم کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ سب کے باوجود جو لشکر کشیاں کی، جس طرح سے یعنی احد اور جو ہے نا اور پھر بدر میں تو خیر ابو سفیان نہیں تھا، قافلے کے ساتھ تھا، اور پھر خندق میں یہ تو وہ تھا سپہ سالار تھا۔
اور پھر اس کہا کہ خدا کی قسم مجھے، ابو سفیان نے کہا کہ آپ کتنے یعنی نرم مزاج، کتنے شریف، کتنے رحم والے ہیں، خدا کی قسم مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بھی ہوتا تو مجھے ان حالات میں کچھ تو نفع دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تجھے ابھی بھی اس بات کا یقین نہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں؟ تو اس پہ اس نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ قربان ہو، آپ کتنے نرم مزاج، کتنے شریف، کتنا صلہ رحمی کرنے والے ہیں۔ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے تو خدا کی قسم اب تک میرے دل میں اس کی طرف سے شک ہے، یعنی ابھی میرا یہ یقین پکا نہیں ہوا ہے۔ اب یہ سن کے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ابو سفیان سے کہا کہ جو ہے یعنی تم پر اللہ کی لعن ہو، اسلام قبول کر لو اور اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہو تو اس سے پہلے کہ تمہاری گردن اڑا دی جائے۔ اب ابو سفیان جو ہے اسلام لے کر آئے، اللہ رب العالمین نے اس کو رضی اللہ عنہ کے خطاب سے مشرب کیا، اور بعد میں ابو سفیان اور اس کے بیٹے جو تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں اسلامی تاریخ میں اور بڑے فتوحات کیے انہوں نے۔ اچھا، ابو سفیان جو ہے عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ابو سفیان کے جو ہے حق کی شہادت کا میں نے اعتراف کر لیا کہ یہ اسلام لائے ہیں، اور میں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ ابو سفیان ایک ایسا آدمی ہے، ظاہر جو سردار تھا، لیڈر تھا اپنے قبیلے کا، یہ تو فخر کو محبوب رکھتا ہے، لہٰذا آپ اس کے لیے کوئی اعزاز مقرر کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن ملے گا، جو اپنا دروازہ بند کرے گا اسے بھی امن ملے گا، جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ بھی محفوظ ہوگا۔ پھر جب ابو سفیان نے واپسی کے جو ہے یعنی ارادے سے جانا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اس کو یعنی پہاڑ کے ایک وادی تھی جس کی تنگ سی جگہ تھی کہ یہاں پر اس کو روکو تاکہ اس کے پاس سے خدائی لشکر گزرے اور یہ اسے دیکھ لے۔ عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا اور ابو سفیان کو جو ہے میں نے جو ہے وادی کی تنگ جگہ پہ روک لیا جہاں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکنے کا حکم دیا تھا، اور فرماتے ہیں عباس رضی اللہ عنہ کہ اس وقت سب جتنے قبائل تھے ہر کوئی اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ، ظاہر ہے ہر قبائل کا اپنا جھنڈا ایک نشانی ہوتی ہے، تو وہ اپنے اپنے جھنڈوں کے ساتھ گزرنے لگے۔ جب بھی کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے کہ عباس یہ کون سا قبیلہ ہے؟ میں کہتا کہ یہ قبیلہ بنو سلیم ہے۔ اس پہ ابو سفیان کہتے کہ اوہو یہ قبیلہ یعنی بنو سلیم ہے۔ پھر پوچھتا کہ یہ کون سا قبیلہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ قبیلہ جو ہے جیسے کہ قبیلہ مدینہ ہے، تو اس پہ ابو سفیان کہتا کہ اوہو، پھر جتنے قبیلے گزرتے اسی طرح سے وہ پوچھتے اور میں اس کو بتاتا رہتا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سبز لشکر کے ساتھ گزرے۔ اور ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ہمارے معلومات کے جو معلومات ہے اس کے مطابق اس سے سبز لشکر اسی لیے کہا گیا کہ اس میں ہتھیار بہت زیادہ تھے، یعنی جیسے ہتھیار کے اوپر جو لوہے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر جب بہت زیادہ سورج کی روشنی پڑتی ہے تو کیا ہے اس میں ایک سبزی روشنی نظر آ رہی تھی، تو اس وجہ سے اس کو جو ہے نا یعنی وہ سبز نظر آ رہی تھی۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں مہاجرین اور انصار رضوان اللہ علیہم یہ سب تھے، یعنی دونوں تھے، مہاجرین اور انصار تھے۔ اب ان میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو لوہے کی ذرہ کے بغیر نظر آئے، اور اس سے دیکھے ابو سفیان نے کہا کہ سبحان اللہ، عباس یہ کون ہے؟ میں نے بتایا کہ یہ مہاجرین اور انصار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ابو سفیان بولے کہ ابو الفضل، خدا کی قسم ان لوگوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ ایسی کسی میں طاقت ہے۔ تمہارے بھتیجے کی حکومت اور مملکت مستقبل قریب میں عظیم الشان ہو جائے گی۔ اس پر کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ جو ہے نا نبوت ہے،
یہ نبوت ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ یہ تو اور بھی اچھا ہے اگر یہ نبوت ہے۔ اب جو ہے ابو سفیان اپنے قوم کی طرف واپس گئے، اس نے جلدی کی کہ وہ مسلمانوں سے پہلے پہنچے، اور جب پہنچے تو بلند آواز میں اعلان کیا کہ اے گروہ قریش، یہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے سر پہ پہنچے ہیں، اب تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ امان پائے گا۔ اب یہ بات جو سنی ہند بنت جو ہے اب وہ عتبہ، یہ عتبہ کی بیٹی تھی، ابو سفیان کی بیوی تھی، تو اس کو تو بڑا غصہ آیا۔ ظاہر سرداروں کی بیٹیاں تھیں، ان کے اندر بھی ایک وہ تھا، ایک جذبہ ہوتا تھا، تو اس نے ابو سفیان کو جیسے نہیں اس کے وہ مونچھوں سے پکڑا اور کہا کہ اچھا تم جو ہے اس ایک موٹے شخص جیسے کہ اس کے بارے میں جو زبان وہ استعمال کرنے لگی کہ اس کے باتوں میں مت آؤ، یہ جو ہے نا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اور ابو سفیان نے کہا کہ دیکھو یہ عورت جو کہہ رہی یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ کہتا ہوا جو ہے لوگوں سے کہا کہ جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن پائے گا۔ اس پہ لوگوں نے کہا کہ تجھ پہ جو ہے نا اللہ کی مار ہو، تمہارے گھر میں داخل ہو کے ہمیں کیا فائدہ ملے گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ جو اپنا دروازہ بند کرے اس کو بھی امن ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے وہ بھی مامون ہوگا۔ چنانچہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اور جو ہے نا مسجد حرام میں چلے گئے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی آج کی اس کلاس کو یہاں تک رکھتے ہیں، تو باذن اللہ آگے کی کلاس جو ہے پھر ہم اپنے جو ہے نا اگلی کلاس میں پھر آگے فتح مکہ کے جو حالات ہیں وہ دیکھیں گے۔ تو اس وقت کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير